امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 9، گزلی باجے۔ یہ سیریز نازلی کی کہانی بیان کرتی ہے، جو ایک غریب، اکیلی اور جوان ماں اپنے بیٹے میمو کے ساتھ رہتی ہے۔ جب میمو کے طاقتور اور دولت مند چچا دمیر اکچینار کو معلوم ہوا کہ اس کے مرحوم بھائی کا ایک بیٹا ہے، تو وہ میمو کی تحویل حاصل کرنے کے لیے نکلتے ہیں۔ نازلی کے پیشے کو دریافت کرنے پر دمیر نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے بھتیجے کو ایسی عورت کے ذریعہ پرورش کی اجازت نہیں دے سکتا۔ اس نے میمو کی تحویل حاصل کرنے کے لیے ایک شدید جنگ شروع کی، تاہم نازلی، جو خود کو اس جد و جہد میں پھنسا پاتی ہے، وہ شخص نہیں ہے جو دمیر کے خیال میں وہ ہے۔ اس کے پاس اس سے بھی بڑا راز ہے۔ جیسا کہ نازلی اور دمیر میمو کی فلاح و بہبود کے لیے لڑ رہی ہیں، اکچینار خاندان کی سکیمیں، طویل عرصے سے پوشیدہ راز اور ماضی کے سائے ان کی بڑھتی ہوئی لیکن بظاہر ناممکن محبت کو پیچیدہ بنا دیں گے۔ نمبر 8، سیاہ قلب۔ سمرو نے ان بچوں کو چھوڑ دیا جنہیں اس نے چھوٹی عمر میں جنم دیا، اور اپنے لیے ایک نئی زندگی اور خاندان بنایا۔ میلک اور نوح نے اپنی ماں کی شناخت اپنی دادی کے آخری الفاظ سے سیکھی اور اسے ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑے۔ سمرو، جس کی اب کیپاڈوشیا کے ایک امیر ترین تاجر سامت سے شادی ہو چکی ہے، اپنے بچوں کے ساتھ اپنی شاہانہ زندگی جاری رکھے ہوئے ہے۔ تاہم سامت کے بیٹے کے بارے میں اس کی پہلی شادی جیہان سے مختلف منصوبے ہیں۔ میلک اور نوح کے راستے، جو اپنی ماں کا سامنا کرنا چاہتے ہیں، غیر متوقع طور پر جیہان اور اس کی ہچکچاہٹ والی منگیتر سیویلائی کے ساتھ گزر جائیں گے۔ نمبر 7، بیرگیجے مسالی۔ ماہر، جس کے والد کو دنیزلی شہر میں کرشت کی لنچی نے قتل کر دیا تھا، 20 سال بعد ایک پولیس انسپکٹر کے طور پر واپس آیا، جو اپنے والد کی موت کا بدلہ لینے کے لیے پرعزم ہے۔ اپنے پہلے دن واپسی پر اس کا کرشت کی بیٹی جان فیزا نامی ایک مسحور کن لڑکی سے سامنا ہوا، اور وہ فوری طور پر اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا۔ جیسا کہ ماہر اس پر اصرار عورت کو تلاش کرتا ہے، وہ کرشت پر بھی گہری نظر رکھتا ہے، اس کے پھسلنے کا انتظار کرتا ہے۔ ماہر کو احساس ہے کہ اس کا موقع کرشت کی بیٹی کی شادی میں آئے گا، لیکن جو وہ نہیں جانتا وہ یہ ہے کہ یہ واقعہ اس کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گا، جو ایک غیر متوقع موڑ سے بھری ہوئی رات کا آغاز ہوگا۔ نمبر 6، قزل گونجا لار۔ قزل گونجا لار مریم کی دل خراش کہانی سناتا ہے، جس کی شادی ایک اسلامی فرقے میں 14 سال کی عمر میں ہوئی تھی، اور اب وہ اپنی بیٹی زینب کو شیخ کے پوتے کی دلہن جیسی قسمت سے دو چار ہونے سے روکنے کے لیے بہادری سے لڑ رہی ہے۔ اس کی بھابھی کی رہنمائی میں، جو فرقے کی ایک سابق رکن ہے، انہیں احساس ہوا کہ انہیں فرقے کے طاقتور چنگل سے زینب کو بچانے کے لیے بھاگنا چاہیے۔ ڈرتے ڈرتے اپنے منصوبوں کو اپنے ظالم شوہر سے چھپاتے ہوئے، مریم کو پہلے سیکولر سائیکیٹرسٹ لیونٹ کے گھر میں دیکھ بھال کرنے والے کے طور پر پیسہ کمانا چاہیے، جو اس کی مدد کرنے پر راضی ہے۔ ان کے متصادم مذہبی اور ترقی پسند عقائد کے باوجود مریم اور لیونٹ جذباتی طور پر ایک ساتھ کھینچے جاتے ہیں، لیکن ان کی زندگی میں انتشار اور گہرا ہوتا جاتا ہے جب ان کی بیٹی کی شناخت سامنے آتی ہے۔ نمبر 5، ساکلا بینی۔ میتے اور ناز، جو امیر اور بااثر گھرانوں میں پیدا ہوئے، اپنے بچپن میں کیے گئے ایک وعدے کے پابند ہے۔ یہ وعدہ ایک المناک واقعے سے ہوا ہے، جہاں ناز کی بے گناہی پر سمجھوتا کیا گیا تھا اور میتے کے خاندان نے غیر متزلزل حمایت کی پیشکش کی۔ جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے جاتے ہیں، ان کا رشتہ گرما گرم دلائل اور پرجوش مصالحت کا رولر کوسٹر بن جاتا ہے۔ میتے بچپن کے وعدے کو نبھانے کے لیے پرعزم ہے۔ ناز سے شادی کرنے کے لیے بیرون ملک تعلیم حاصل کر کے واپس آیا ہے، تاہم قسمت اس وقت مداخلت کرتی ہے جب وہ ناز کی وفادار نوکر انجیلا کے ساتھ راستے عبور کرتا ہے۔
انجیلا، جس نے ایک پریشان حال ماضی کے بعد ناز کے گھر میں ایک خاندان پایا ہے، حادثاتی طور پر سامنے آنے والے ڈرامے میں ایک اہم شخصیت بن جاتی ہے۔ نمبر 4، کلپازان۔ یہ سیریز ایماندار آدم کی پیروی کرتی ہے جو ٹیکسال میں ایک عام کلرک کے طور پر کام کرتا ہے۔ آدم نے اپنے بیٹے اردا کے لیے ایک حیرت کے ساتھ اپنی زندگی کو الٹا موڑ دیا۔ ایسا لگتا ہے کہ ایک معصوم اشارہ آدم کی زندگی میں ناقابل واپسی تنزلی کا باعث بنتا ہے، جس سے وہ اپنی ملازمت، اس کی بیوی جانان اور یہاں تک کہ اس کے بیٹے کو بھی اپنی ملازمت سے ہاتھ دھونے کے دہانے پر پہنچا دیتا ہے۔ اس مشکل دور میں اس کے کرشماتی لیکن ہوشیار بھائی کارتال کی آمد کے ساتھ حالات مزید خراب ہو گئے۔ جیسا کہ دونوں بھائی قانون کو چیلنج کرتے ہیں، صرف وہی شخص جو ان کے زوال کا سبب بن سکتا ہے وہ ہے پولیس آفیسر عائشہ۔ کارتال کا عائشہ کے ساتھ غیر متوقع سامنا اور اس کے بعد اس کی محبت توازن کو پوری طرح سے بدل دے گی۔ نمبر 3، لیلا، حیات، اشک، عدالت۔ نوجوان لیلا کی زندگی اس وقت تباہی سے دو چار ہو جاتی ہے جب اس کے والد حلمی نے نور سے شادی کر لی، جو ایک بار لیلا کی مرحوم والدہ کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ محبت میں اندھا ہو کر حلمی کو لیلا کی نئی سوتیلی ماں کا عذاب نظر نہیں آتا، جو ان کے گھر کو ایک زندہ ڈراؤنے خواب میں بدل دیتی ہے۔ افسوسناک طور پر حلمی کو بہت دیر سے احساس ہوتا ہے کہ نور وہ نہیں ہے جو وہ نظر آتی ہے۔ اپنی غلطی کی قیمت اپنی زندگی سے ادا کر رہی ہے۔ بے گھر اور اکیلی رہ گئی لیلا نے اس عورت سے بدلہ لینے کی قسم کھائی جس نے اس کے خاندان کو تباہ کیا اور اس کی زندگی چرا لی۔ نمبر 2، حدوثو سیودہ۔ حدوثو سیودہ خلیل ابراہیم کارسو کی کہانی ہے، جو اپنی پیدائش کے وقت بحیرہ اسود کے گاؤں میں واپس آتا ہے۔ خلیل کو اس وقت فرار ہونے پر مجبور کیا گیا جب وہ صرف 5 سال کا تھا، جب اس کے والد کو مقامی کرائم باس رضوان لیٹو نے قتل کر دیا تھا۔ 20 سال بعد خلیل اپنی بچپن کی محبت یاسمین سے شادی کرنے گھر واپس آیا ہے، لیکن جب رضوان کا بیٹا یاسمین کو قتل کرتا ہے تو اس کا مشن بالکل نئی سمت اختیار کرتا ہے۔ خلیل ایک آدمی کی فوج بن جاتا ہے جس کا واحد مقصد رضوان لیٹو کو تباہ کرنا ہوتا ہے۔ خلیل کو کچھ غیر متوقع حلیف ملتے ہیں جب وہ رضوان کی مجرمانہ کارروائیوں کے ذریعے کام کرتا ہے، بشمول رضوان کی بیٹی زینب۔ نمبر 1، کارادوت۔ اپنے کریئر کے عروج پر ذاتی ترقی کی ماہر زحل اردم نے محبت اور رشتوں کے بارے میں مشاورت کے ساتھ ساتھ اپنی شائع کردہ کتابوں کے ذریعے کامیابی حاصل کی ہے۔ تاہم ایک جدید، شہری اور خوبصورت خاتون کے طور پر اپنی شخصیت کے باوجود وہ گھر میں بالکل مختلف ہے جسے وہ اپنے والد اور بہنوں کے ساتھ بانٹتی ہے۔ صرف 17 سال کی عمر میں ایک تکلیف دہ واقعے کی وجہ سے اپنی ماں کو کھونے کے بعد زحل کی زندگی ہی بدل جاتی ہے۔ اس نے اپنے آپ کو اپنی 3 بہنوں کی پرورش کے لیے وقف کر دیا اور اپنی ماں کی زندگی گزاری جو قبر میں تھی، یہاں تک کہ وہ اپنی 40 کی دہائی تک پہنچ گئی۔ اپنے سخت اور انتہائی جنونی والد چیتن کے احکامات، خدمت یا الفاظ سے کبھی نہیں بھٹکتی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔